جی السلام علیکم جی ڈیئر ویورس، ہم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کہتے ہیں، اور آج ہم ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ ایک ایسی ایمان میں اضافہ کرنے والی سٹوری آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو بڑی پیاری سٹوری ہے، بہت کیا پیارا واقعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں مسند احمد کی روایت ہے، بتاتے ہیں کہ وہ کیسے اسلام لے کر آئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اپنی سٹوری شیئر کی، مسند احمد میں روایت موجود ہے، حسن سند کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ فارس کے رہنے والے تھے، اور آتش پرست جو لوگ ہوتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور اس خاندان کے ساتھ، اس طبقے کے ساتھ، اس مذہبی گروہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ تو وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے ان کے، اور یہ خاندانی ان کا باپ دادے سے چلا آ رہا تھا۔ تو ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ انہوں نے آگ کو جلانا ہے اور کبھی بجھنے نہیں دینا۔ وہ ڈیوٹی کرتے تھے ایک دن، اور وہ امیر خاندان سے تھے، بڑے اور مالی لحاظ سے بھی بڑے زبردست، اپنے دور کے فارس کے، فارس یعنی جو موجودہ ایران ہے، اصفہان کے علاقے کے رہنے والے۔ تو وہ آگ کی پوجا کرتے اور ان کی اپنی ڈیوٹی کرتے رہتے تھے۔ ایک دن ان کے باپ نے کہا کہ میں مصروف ہوں، تو وہ فلاں میرا جو باغ ہے وہاں جا کر کوئی کام تھا، وہاں بھیج دیا ان کو۔ تو اس سے پہلے کبھی وہ گھر سے اتنا باہر بھی نہیں نکلے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی ایسے کسی کام سے باہر بھیجا کہ ان کی جہاں ڈیوٹی تھی آتش کدہ میں، وہ وہاں ڈیوٹی دیتے تھے۔ وہ چلے گئے، راستے میں ان کو ایک جو پادری تھا عیسائی مذہب کا، اس کی آواز آئی جو عبادت میں مصروف تھا۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون سی عبادت ہے، تو وہ اس کے پاس چلے گئے اور اس سے بات چیت ہوئی۔ تو اس نے عیسائی مذہب کی بارے میں اس کو بتایا، اس کو نوح علیہ السلام کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کو بتایا۔ وہ بڑے متاثر ہو گئے اس عیسائی مذہب سے، اور گھر آ کر اپنے ابو کو بتایا اس نے، تو باپ نے اس کو بڑی سزا دی، اور ان کو جو ہے زنجیروں سے باندھ دیا کہ نہیں تم نے باہر جانا، اب کہ یہی ہمارا جو مذہب ہے یہی درست ہے، اور ہم باپ دادا سے اسی مذہب پر چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن اب کیونکہ وہ صحابی جو تھے وہ متاثر ہو چکے تھے عیسائیت سے، عیسائی مذہب سے، اس لیے ان کو جیسے ہی موقع ملا وہ وہاں سے بھاگ گئے، اور اس عیسائی کے پاس چلے گئے، اور اس عیسائی سے کہا تھا انہوں نے کہ اگر کوئی ایسے تاجر آئے جو شام کی طرف جا رہا ہو تو مجھے اس کے ساتھ شام، ایک ان کا جاننے والا ایک اور پادری تھا، اس کے پاس انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بھیج دینا، جس کے پاس میں عیسائیت سیکھ سکوں، صحیح مذہب پر، صحیح دین پر چل سکوں۔ تو وہاں سے بھاگے، اور بھاگ کر پھر شام ایک تاجر کے ساتھ شام پہنچ گئے۔ اب شام میں وہ جس پادری کے پاس تھے اس پادری کے پاس رہے، اس کی خدمت کی، اس سے عیسائیت سیکھی، دین سیکھا۔ ایک وقت آیا کہ وہ عیسائی موت کے قریب پہنچ گیا، اس کا موت کا وقت آ گیا۔ تو اب سلمان، یہ جو صحابی تھے، انہوں نے اس پادری سے پوچھا کہ جی مجھے اب آپ کے بعد میں کس کے پاس رہوں گا، میں کس کی خدمت میں رہ کر دین سیکھوں گا، تو مجھے کوئی بتا دیں جو مجھے صحیح راستے پر چلائے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ تو مجھے کوئی نہیں پتہ، ایک شخص ہے، ایک اور عیسائی ہے پادری جو اس طرح بڑا نیک ہے اور صحیح دین کی تعلیم پر چل رہا ہے، عیسائیت پر، تو میں تمہیں اس کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ اور قافلے کے ذریعے پھر وہ اس کے پاس چلے گئے، پھر اس کی خدمت میں لگے رہے۔ پھر وہ بوڑھا پادری جو تھا اس کی موت کا وقت آ گیا، پھر اس سے یہی سوال کیا کہ اب آپ کے بعد میں کس کی سے دین سیکھوں گا۔ تو اس نے کہا میں اور تو کوئی نہیں جانتا، ہاں یہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ یہ وقت قریب آ گیا کہ ایک نبی نے آنا ہے،
اور وہ نبی جو آئے گا اگر تم اس تک پہنچ جاؤ تو وہ اس سرزمین پر آئے گا جو جہاں پر کھجوروں کے باغات ہوں گے اور دو پہاڑوں کے درمیان وہ وادی ہوگی اور عرب کا علاقہ ہے۔ تو جیسے جیسے کر کے وہاں پہنچ جاؤ اور اس نبی کی خدمت میں لگ جاؤ اور اس سے دین سیکھ لو۔ تو وہ تو پادری ایک اچھی بات۔ اور پھر اس صحابی نے پوچھا کہ میں کیسے پہچانوں گا کہ وہ کون نبی ہیں، کیسے ہیں؟ تو انہوں نے 3 نشانیاں ان کی بتائیں اس پادری نے، بوڑھے پادری نے، کہ ایک اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ خیرات نہیں کھاتا، اور دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ تحفہ اگر اس کو دیا جائے تو وہ اس کو کھا لیتا ہے اور لیتا بھی ہے اور کھاتا بھی ہے، اور تیسری نشانی انہوں نے بتائی پادری نے کہ وہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت جو ہے وہ ثبت ہوئی ہے۔ تو یہ 3 نشانیاں ہیں، اس سے تم ان کو پہچان لو گے۔ یہ صحابی پھر لوگوں سے پوچھتا رہا، کوئی قافلہ ہو جو اس طرف جا رہا ہو عرب کی طرف، ایسی علاقے کی، آخر کار اسے ایک قافلہ مل گیا جو اس طرف جا رہا تھا۔ اس کی بات ہو گئی ان سے، اس قافلے والوں سے، قافلے والے نے مان لیا اور اس کو ساتھ لے گئے، لیکن قافلے والوں نے اس کو دھوکہ دے دیا، اور دھوکہ دے کر ان کو جو ہے صحابی کو جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو غلام بنا دیا، ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اور یہ یہودی مدینہ ہی کا تھا، بنو قریظہ کا۔ بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر 3 ان کے یہودیوں کے گروہ تھے، اور ان میں سے بنو قریظہ کا جو یہودی تھا اس کے پاس اس قافلے والوں نے اس صحابی کو بیچ دیا۔ تو وہ اب پھر ادھر خیر مدینہ جیسے تیسے پہنچ گئے، لیکن اب غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک تھا کہ عیاشی کی زندگی گزارتے ہوئے اپنے باپ کے گھر سے آئے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی اور انجوائے کرنے والی زندگی، ہر چیز کی، کسی چیز کی کمی نہیں، ہر شے موجود ہے۔ اور اب ہے کہ غلامی کی زندگی اور اس کی خدمت کر رہے ہیں ایک یہودی کی، لیکن لگے رہے کیونکہ اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں اس پادری نے بتایا تھا۔ تو اب ایک دفعہ درخت پر یہ کہتے ہیں میں چڑھا ہوا تھا اور کچھ کر رہا تھا، پھل توڑ رہا تھا، اور میرا مالک جو تھا وہ نیچے ہی موجود تھا کہ اس کا چچا زاد آیا اس کے پاس، اور میرے مالک سے کہنے لگا تمہیں پتہ چلا ایک شخص آیا ہے اور وہ جو ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو یہ صحابی یہ بات سن رہے تھے اور وہ سن کر بڑے حیران ہوئے، اور اسی حیرت میں کام چھوڑ کر فوراً نیچے آ گئے اور اس شخص سے پوچھنے لگے کیا کدھر ہے وہ شخص اور کیسا ہے، کہاں ملاقات ہو سکتی ہے اس سے؟ تو وہ اس کے مالک کو غصہ آ گیا، بھائی تیرا کیا کام ہے اس معاملے میں بولنے کا؟ اس کو تھپڑ مار دیا صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اسے کہا اپنا کام سے کام رکھو، چلو کام کرو۔ خیر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے کام میں لگ گئے، اور لیکن ان کو اشتیاق ہو گیا کہ اب میری منزل قریب آ گئی ہے۔ تو جیسے تیسے کر کے کچھ کھجوریں لیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ قباء میں تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں گئے اور ان سے کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ کھجوریں ہیں جو میں آپ کے پاس صدقے کی، چیریٹی یعنی خیرات کی طور پہ لے کر آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کو دے دیں کہ یہ کھا لو، اور خود نہیں کھائیں۔ تو ان صحابی نے کہا کہ واقعی پہلی تو بات پوری ہو گئی کہ وہ صدقہ یا خیرات کی چیز نہیں کھاتے۔ یہ پھر گئے، پھر کچھ کھجوریں وغیرہ اکٹھی کیں اور پھر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کہا اللہ کے نبی یہ کچھ کھجوریں میں لایا ہوں اور یہ تحفۃً آپ کے دلایا ہوں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لے لیں اور خود بھی کھائیں اور صحابہ کو بھی کہا کہ ان میں سے کھاؤ۔ تو دوسری بات بھی پوری ہو گئی کہ واقعی کہ تحفہ اگر ان کو دیا جائے تو وہ کھاتے ہیں۔ تیسری اب شرط پوری نہیں ہو رہی تھی، اور وہ کیسے پوری ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو ہٹے گی کاندھے سے تو پھر ہی کچھ پتہ چلے گا
تو یہ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کسی میدان میں تھے، اور ایک جگہ تو آتا ہے کہ تیز ہوا چلی، تو یہ صحابی جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت پیچھے ہی کھڑے تھے، اور اسی اشتیاق میں تھے کہ کسی طرح چادر ہٹ جائے، اور تیز ہوا چلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو تھی وہ ان کے کاندھے سے ہٹ گئی، اور وہ مور جو تھی وہ نظر آ گئی، دکھائی دے گئی۔ تو یہ صحابی نے جب مور نبوت دیکھی تو وہ فوراً چیخ اٹھے اور بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے چپک گئے اور ان کو بوسہ دیا، پیار کیا، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہنے لگے اللہ کے نبی کتنی مشقت کی، آپ کو اتنا ڈھونڈتا رہا میں اتنے عرصے سے، میں آپ کی تلاش میں شام سے یعنی فارس سے یوں سمجھے میں نکلا ہوں، شام سے ہوتے ہوتے پھر میں منزل طے کرتے کرتے اتنی مشکلات اور تکلیفوں کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہوں اور میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو اس طرح ان صحابی نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ابھی مصیبت یہ تھی کہ یہ جو تھے وہ ایک اس یہودی کے غلام تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ جاؤ اس سے پوچھو کہ وہ تمہیں آزاد کرنے کا کیا ہم سے لے گا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یہ صحابی گئے اس مالک کے پاس اپنے، اور اس سے یہودی مالک سے بات کی، تو اس نے کہا اچھا ایسا ہے تو پھر 300 درخت کھجور کے مجھے لگا کے دو، اور ساتھ ہی 300 درہم یا 40 اونس جو ہے وہ سونے کے سکے، درہم جو ہوتے ہیں سونے کے سکے مجھے لا کے دو۔ تو یہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو کہ یہ چیزیں لکھ دے۔ تو اس نے لکھ دیں، یہودی جو مالک تھا، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ اپنے ذام میں تھا کہ کون یہ اس کی مدد کرے گا، اتنی چیزیں کوئی نہیں دیتا۔ لیکن پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، تو پھر صحابہ کھجوروں کے درخت لے آئے، کوئی 15 لے آیا، کوئی 20 لے آیا، کوئی 10 لے آیا، اس طرح 300 درخت اکٹھے ہوئے چھوٹے پودے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے گڑھے کرو اور کھدائی کرو زمین میں، اور میں خود ان کو اپنے ہاتھوں سے لگاؤں گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 300 درخت جو تھے وہ اپنے ہاتھوں سے لگائے، اور وہ درخت اور وہ باغ آج بھی مدینہ کے اندر موجود ہے۔ گو کہ وہ درخت نہیں ہے، لیکن انہی کی آگے سے نسلیں جو ہیں وہاں پر موجود ہیں۔ بڑا پیارا اور خوبصورت درخت ہے۔ اسکرین میں بھی کچھ پکچر ہم نے شو کر رہے ہیں اس درخت کی جو نیٹ سے لی گئی ہے، تو یہ آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ وہ صحابی تھے۔ پھر اس کی جگہ وہ جو 300 درہم تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد دلا دیے، اور اس طرح یہ صحابی آزاد ہو گئے۔ یہ صحابی جن کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھا، یہ بڑی مشقت اور محنت کے بعد اسلام لے کر آئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہی میں ساری زندگی انہوں نے گزار دی۔ یہ واقعہ ہمیں ایمان کی جو دولت ہے اس کی قدر و قیمت بتاتا ہے کہ کس طرح صحابہ کے پاس ایمان کی قدر و قیمت تھی، اسلام کی قدر و قیمت تھی، جو آج شاید ہم میں کچھ کم ہو گئی۔ آج ہم میں وہ اسلام کی قدر و قیمت وہ نہیں رہی جو صحابہ کے اندر تھی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگے گی، اور پھر ملیں گے ایسی مزید سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔